بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل کو لائک نہیں کیے ہیں تو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے کہ ویڈیو کیسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ابن اسحاق اور عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ عاتقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا نے زمزم بن عمر الغفاری کے مکہ میں قریش پر چڑھائی کرنے سے 3 دن پہلے خواب دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کو معمولی سمجھا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور کہا، اے میرے بھائی، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی قوم پر کوئی آزمائش اور مصیبت نہ آ جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور مقام افتح میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے غداروں، باہر نکلو، 3 دن بعد تمہارے ساتھ جنگ ہوگی۔ میں دیکھتی ہوں کہ وہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس کا اونٹ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اونٹ سمیت کعبہ کے اوپر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے غدر والوں، 3 دن میں تمہارا قتل ہوگا۔ پھر وہ اونٹ سمیت ابو قبیس پہاڑ پر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے غدر والوں، باہر نکلو، 3 دن میں تمہارا قتل ہوگا۔ پھر اس نے پہاڑ کی چوٹی سے ایک بھاری پتھر اٹھا کر گرا دیا، وہ نیچے کی جانب لڑکتا آیا حتیٰ کہ جب وہ پہاڑ کی گہرائی میں پہنچا تو پھٹ گیا۔ تو تمہاری قوم کا کوئی گھر اور کوئی مکان ایسا نہیں ہوگا جس میں اس کے ذرات نہ پہنچے ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ خاص بات ہے، اس کو چھپا کر رکھنا۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، آپ بھی اس کو پوشیدہ رکھنا، کیونکہ اگر بات کی خبر قریش کو ہو گئی تو مجھے تکلیف دیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے اور اپنے دوست ولید بن عتبہ کے پاس گئے اور یہ خواب اس کو سنا دیا اور ساتھ ہی اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرنے کی تاکید بھی کر دی، لیکن ولید نے یہ خواب اپنے والد کو بتا دیا اور اس کے والد نے جگہ جگہ بیان کر دیا۔ اس وجہ سے یہ بات پھیل گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کل کعبۃ اللہ کا طواف کروں گا، لیکن جب میں مسجد میں داخل ہوا تو ابو جہل پوری ایک جماعت میں بیٹھا تھا اور ان میں اسی خواب کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا، اے ابو الفضل، تم میں یہ عورت کب سے نبی بن گئی ہے؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، وہی عاتقہ بنت عبد المطلب کی خواب۔ اے بنی عبد المطلب، کیا تمہیں اپنے مردوں کا دعوی نبوت کافی نہ تھا کہ اب تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے شروع کر دیے ہیں؟ ہم ان 3 دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جن کا ذکر عاتقہ نے کیا ہے کہ اگر اس کا یہ خواب حق ہوا تو ہو جائے گا، ورنہ ہم تمہارے بارے میں یہ فیصلہ لکھ دیں گے کہ پورے عرب میں تمہارا گھرانہ سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، میرے لیے اس سے بڑھ کر تکلیف دہ کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں عاتقہ کے خواب سے مکر گیا اور میں نے کہہ دیا کہ نہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے اور نہ میں نے اس سے کوئی بات سنی ہے۔ جب شام ہوئی تو بنی عبد المطلب کی تمام عورتیں میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، تم نے اس فاسق خبیث کی باتیں سن کر بھی صبر کیا؟ اس نے تمہارے مردوں پر طعنہ زنی کی ہے اور تمہاری عورتوں پر بھی باتیں بنائی اور تم خاموش تماشائی بنے، سنتے رہے۔
तुम्हारे अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है? मैंने कहा, खुदा की कसम, सच कह रही हो। इस मामले में वाकई मुझ में गैरत नहीं थी, यानी गैरत तो थी मगर मैं इस पर बिगड़ नहीं सकता था, तो सिवाय इसके कि मैं इस बात से ही मुकर जाता। मेरे पास कोई चारा न था, लेकिन अब अगर उसने दोबारा ऐसी कोई बात कही तो मैं उसको भरपूर जवाब दूंगा। चुनांचा मैं तीसरे दिन उनका मुकाबला करने की नीयत से बैठा हुआ था कि वो कुछ बोले तो मैं उसको गालियां दूं। खुदा की कसम, मैं तो उसकी तरफ मुतवज्जे होकर बैठा हुआ था कि एक आदमी लोहे के चेहरे वाला, देखने में नया और तेज जबान वाला, मस्जिद के दरवाजे की जानिब तेजी से बढ़ा। मैंने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, उस पर लानत कर, मैं उससे मुकाबला बाजी नहीं कर सकता। और वो जुमजुम बिन उमरू के आवाज सुन रहा था जो मैं नहीं सुन रहा था। वो ऊंट पर सवार अबतहा में खड़ा था। उसने अपना कुजादा उतारा, अपनी कमीज फाड़ी और अपने ऊंट के नाक काट डाली और बोला, यह गिरोह है कुरैश, बाजार में आओ, बाजार में आओ। तुम्हारा माल अबू सुफियान के पास है और तुम्हारी तिजारत को मोहम्मद और उसके साथियों ने रोक रखा है, और आओ मेरी मदद करो। तो वो लोग उसी सिलसिले में मशगूल हो गए और हम तैयारी करके वहां से निकल गए। तो उस दिन कुरैश को इतना नुकसान पहुंचा जितना जंगे बद्र में पहुंचा था। उनके बड़े बड़े लोगों को कत्ल कर दिया गया और सरदारों को गिरफ्तार किया गया। तो हज़रत आतिका बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या मेरा ख्वाब सच्चा ना था और उसकी तस्दीक ने तुम्हें नुकसान दिया? कौम में से बहुत कम लोग भाग सके, तो तुमने कहा, और मैं तुम्हारे झुटलाने से झूठी नहीं हो गई, क्योंकि सच्चाई का झूठा ही झुटलाता है। फिर उसके बाद मुफस्सल किस्सा बयान किया गया। ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात समाप्त करने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।